ان کا بھی شکریہ ادا کیا گیا عمران خان کی جانب سے بھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی باقاعدہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہلایا جو پاکستانی سامنے موجود تھے, اور پھر یہ دونوں رہنما اب وائٹ ہاؤس کے اندر جا چکے ہیں جہاں پر مذاکرات ہونے ہیں, ملاقات ہونی ہے. پہلے 1-on-1 ملاقات ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کے درمیان, اور اس کے بعد وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے. مونا کاظم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. مونا, جس طرح سے کہ ہم آپ سے پوچھ رہے تھے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ باہر آئیں گے اور ہمیں اس کا جواب بھی مل گیا, آپ سے جاننا چاہیں گے وہاں پر آپ نے لائیو کیا مناظر دیکھے ہیں؟ جی, لائیو یہ مناظر دیکھیں کہ جیسی یہ گاڑیاں فل ان ہوئی ہیں, یہاں پر ایک جشن کا سما ہو گیا ہے اور ڈھول خوب زور زور سے بجنے شروع ہو گئے اور لوگ ڈانس کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. اور یہاں پر جو OIC جو اوورسیز پاکستانی کے ہیڈ ہیں جنہوں نے سارا آرگنائز کیا تھا یہ عمران خان کا ٹرپ, ڈاکٹر عبداللہ ریاض, انہوں نے آگے اسی وقت بتایا کہ عمران خان صاحب پہنچ چکے ہیں اور وہ آ گئے ہیں, اور اس اعلان کے بعد جو ہے وہ یہاں پر ایک جشن کا سما ہو گیا ہے. اب مونا یہ بتائیے گا, اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلے 1-on-1 ملاقات ہونی ہے, پھر وفود کی سطح پر مذاکرات ہونے ہیں, میڈیا کو کس طریقے سے بریف کیا جائے گا؟ جی, مجھے آپ کی آواز بہت بریک اپ ہو کے آ رہی ہے, لیکن جو میں سمجھی ہوں میڈیا جو ہے وہ وہاں پر ان کے ساتھ اندر میڈیا کے لوگ گئے ہیں جن کو پاکستان ایمبیسی اپنے ساتھ لے کر کے گئی ہے, اور بہت کم تعداد ہے جرنلسٹ کی جو وہاں پہ کوریج کریں گے وائٹ ہاؤس سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن وہاں سے یقیناً آپ کو سیٹ جو ہے وہ جلد پہنچ جائے گی کیونکہ وہاں پر اندر میڈیا موجود ہے صبح کے 9 بجے سے. اچھا مونا, یہ 45 منٹ کی ملاقات ہوگی اور اس کے بعد وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے, وفود کی ملاقات بھی ہوگی؟ جی بالکل, یہی آئٹنری میں ہے کہ ان کی 1-on-1 پہلے ملاقات ہوگی, فوٹو سیشنز ہوں گے, اس کے بعد وفود کے بھی پورے وقت جو ہے بیٹھیں گے اور اہم نکات جو کہ ان کے ایجنڈا میں شامل ہیں جیسے پاک افغان ایشو ہے, اکنامک کرائسس کا ایشو ہے پاکستان کا, بزنس انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں. مونا آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں. اس وقت اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر یہ چیز بتائیں اور اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ عمران خان جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں قومی لباس پہن کے ہر دورہ کرتے ہیں غیر ملکی, اور پاکستان میں بھی جب جس فورم پہ جاتے ہیں تو وہ قومی لباس ہی زب تن کرتے ہیں. آج امریکی صدر سے جب وہ ملنے کے لیے پہنچے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گو کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ضرور سوٹ ٹائی پہنی ہوئی ہے, لیکن عمران خان نے وہی قومی لباس زب تن کیا ہوا ہے اور بڑے فخری انداز سے جو ہے وہ وہاں پر جو موجود پاکستانی تھے ان کے نعروں کا ہاتھ ہلا کر جواب بھی دیا, اور ہم نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے ہم نے کل بھی دیکھا جب وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا تھا تب بھی انہوں نے قومی لباس زیب تن کیا ہوا تھا, آج بھی انہوں نے قومی لباس زیب تن کیا ہوا ہے, ویسٹ کوٹ پہنا ہے. اس کے علاوہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو کہ سوٹ میں ہیں, لیکن وزیر اعظم عمران خان ترجیح دیتے ہیں کہ قومی لباس میں جو ہے وہ جایا جائے. مونا, جیسے کہ عمران خان جس بھی انٹرنیشنل فورم پہ جاتے ہیں قومی لباس زیب تن کرتے ہیں, آج امریکہ کے صدر سے جب وہ ملنے کے لیے پہنچے ہیں تو قومی لباس ہی انہوں نے زیب تن کیا ہے. اس موقع پر یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو عمران خان کے بڑے سپورٹرز ہیں, ان کے ووٹرز بھی ہیں, کیا کہیں گے آپ, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی, یہاں پر اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پر پاکستانی جو ہے وہ بہت پراؤڈ ہیں, اور کل کے جلسے کے بعد بھی جب لوگوں سے بات چیت ہوئی ارینا کے باہر تو انہوں نے یہی کہا کہ ان کے جیسچر نے, ان جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ان کا سر کافر سے بلند ہوتا ہے, اور دا فیکٹ کہ وہ اتنی عزت کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں اس سے ان کو بہت فخر ہوا ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ اتنے ہجوم اور اتنی تام جام اور اتنے عوامی سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک پریمیئر جو ہے کسی اسٹیٹ کا وہ یہاں پر آیا ہے. لوگ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنے ایکسٹیٹک ہیں لوگ یہاں پر. دے آر گوئنگ ٹو, لوگ خوشی کے مارے بس کہتے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے یہاں پر. اور آپ دیکھیں مستقل ڈھول بج رہا ہے, وہ ڈھول والا بھی 3 دن سے سیم گائے, وہ 3 دن سے بیچارہ ڈھول بجا رہا ہے اور وہ اپنی خوشی سے آیا ہوا ہے, کسی نے ہائر نہیں کیا. مونا, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. مونا کاظم جو کہ ہمیں وہاں سے لائیو رپورٹنگ کر رہی ہیں, ایک بار پھر آپ کو مناظر دکھاتے ہیں. جب وزیر اعظم عمران خان وائٹ ہاؤس پہنچے اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ باہر ان کا انتظار کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان گاڑی سے اترے, انہوں نے ہینڈ شیک کیا, دونوں میں تعارفی کلمات کا تبادلہ ہوا, ساتھ ہی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے, اور اس کے بعد جو یہاں پر پاکستانی کمیونٹی موجود تھی باہر ان کو ویو کیا, ان کو ہاتھ ہلا کر ان کے نعروں کا, ان کی باتوں کا جواب دیا. پہلے عمران خان نے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا, اس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ہاتھ ہلایا, اور اس کے بعد تینوں رہنما جو ہے وہ اندر چلے گئے ملاقات کے لیے. جس طرح سے کہ بتایا جا رہا تھا کہ 45 منٹ تک 1-on-1 ملاقات ہوگی وزیر اعظم عمران خان اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان.
بالکل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہاتھ میں کافی جو ہے وہ پیجز بھی تھے شائستہ، اور یقیناً وہ کچھ پوائنٹرز لکھ کر لائے ہوں گے، اور پاکستان کو آج بہت ہی اہم سوالات کے جواب چاہیے امریکہ سے، اور یقیناً بہت اہم ملاقات یہ قرار دی جا رہی ہے۔ مونا، عمومی طور پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جب انٹرنیشنل فورم پہ دکھائی دیتے ہیں یا اتنی بڑی جگہوں پر دکھائی دیتے ہیں تو ہاتھ ان کے خالی ہوتے ہیں، لیکن ابھی میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ پیجز بھی تھے، تو یقیناً پوائنٹرز لکھ کر لائے ہوں گے وہ۔ جی یقیناً، کیونکہ دیکھیں میٹنگ بہت شارٹ اور بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس طرح کی میٹنگ جب روز روز نہیں ہوتی ہیں تو لہٰذا پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ آئے ہیں، اور کل کے جلسے میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم سر اٹھا کے فخر سے اپنے پوائنٹ جو ہے وہ دیں گے، اور ہم پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اوورسیز انٹرنیشنل کمیٹی کے صدر ڈاکٹر عبداللہ ریاض جو ہے وہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں ان سے آپ کی بات چیت کرا سکتی ہوں۔ نہیں ٹھیک ہے، پھر ان کو دوبارہ ہم انشاءاللہ ٹیلی فون لائن پر لیں گے۔ ابھی فی الوقت ہم اپنے ناظرین کو یہ منظر ایک بار پھر دکھائیں جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان وائٹ ہاؤس پہنچے، اور اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے سے ان کے منتظر تھے، وہ مرکزی دروازے پر موجود ہے۔ یہ منظر آپ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے عمران خان آئے آگے بڑھے، مصافحہ کیا، عمران خان سے انہوں نے حال چال پوچھا، عمران خان نے بھی جو ہے وہ ان کو بتایا، اسبات میں سر ہلایا، اور اس کے بعد ان کا حال چال پوچھا، پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اسبات میں سر ہلایا، پھر شاہ محمود قریشی سے حال چال پوچھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، انہوں نے بھی انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا، اور پھر عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں نے جو پاکستانی سامنے کھڑے تھے، جو عمران خان کی آمد کے بھی منتظر تھے، ان کو ہاتھ ہلا کر ان کے نعروں کا جواب دیا، اور اس طریقے سے وائٹ ہاؤس کے اندر دونوں رہنما انٹر ہو چکے ہیں، جہاں پر اطلاعات یہی ہیں کہ 1 on 1 ملاقات ہونی ہے پہلے، جو 45 منٹ پر محیط ہوگی، اور اس کے بعد وفود کی سطح پر تبادلہ خیال ہوگا، افغانستان کے معاملات پر بات ہوگی، پاکستان کے معاملات پر بات ہوگی، خطے کے حالات پر بات ہوگی، پاکستان جو ہے وہ آزاد تجارتی معاہدہ امریکہ سے چاہتا ہے، اس پر بات ہوگی، FATF میں پاکستان گرے لسٹ میں ہے، اس سے نکلنا ہے، اس پر بات ہوگی۔ تو بہرحال امید یہی کی جا سکتی ہے کہ آج رزلٹ بڑا پازیٹیو نکلے گا، کیونکہ کبھی کہتے ہیں کہ پکچرز بتا دیتی ہیں، کہتے ہیں نا ایکشن لاؤڈر دین ورڈز، تو آج دونوں رہنماؤں کے ایکشن بتا رہے ہیں، جو باڈی جیسچرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یقیناً گرم جوشی پائی جاتی ہے مصافحے میں۔ جی ہاں بالکل، مصافحے میں تو گرم جوشی پائی جاتی ہے، لیکن جو فیس ایکسپریشنز ہیں علی وہ بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور یقیناً دونوں جو رہنما تھے ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہم نے دیکھی، اور عمران خان جو کہ جلسے میں موجود ہو یا کسی سے ملاقات ہو، ان کے چہرے پہ ہمیشہ ہم نے مسکراہٹ ہی دیکھی ہے، اور اس ملاقات میں بھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ صدر ڈونلڈ سے گفتگو کی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور اس کے بعد دونوں جو رہنما تھے وہ اندر چلے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کا وائٹ ہاؤس پہنچنے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا استقبال کیا، دونوں رہنماؤں نے مصافحہ کیا، اس کے بعد مذاکرات کے لیے اندر چلے گئے، لیکن جو باہر لوگ موجود تھے جو کافی دیر سے ان کا انتظار کر رہے تھے، یہ نہیں کہ دونوں نے ملاقات کی اور اندر چلے گئے، انہوں نے جو باہر کمیونٹی کے لوگ موجود تھے پاکستانی، ان کو بھی ویو کیا، ہاتھ ہلا کر ان کے نعروں کا جواب دیا، انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے جو کھڑے تھے ان کا بھی جواب دیا نعروں کا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک بار پھر آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں جب عمران خان وائٹ ہاؤس پہنچے، وہ گاڑی سے اترے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ پہلے سے ہی موجود تھے انہوں نے قدم آگے بڑھائے اور وزیر اعظم عمران خان کو خوش آمدید کہا، دونوں میں مصافحہ ہوا، دونوں نے اپنا ایک دوسرے سے بات چیت کی مختصر، اور ساتھ ہی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے۔ انتہائی اہم بات کہ وزیر اعظم عمران خان نے قومی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور جیسا کہ ہم نے کل کے جو جلسے میں دیکھا، جو خطاب کیا انہوں نے، اس میں بھی انہوں نے قومی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد دونوں رہنما وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یہ تینوں اندر چلے گئے ہیں، اور اب 1 on 1 ملاقات ہو رہی ہے۔ 45 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، اور 45 منٹ تک یہ بات چیت چلے گی، جس میں بہت سے ایسے اہم امور ہیں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ انتہائی اہم پیش رفت جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ بالکل، اس ملاقات کا ایجنڈا وزیر اعظم عمران خان پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو کبھی شرمندہ نہیں کریں گے، اور امریکی صدر کو نئے پاکستان کا وہ نقشہ پیش کریں گے، اور دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس 45 منٹ کی جو 1 on 1 ملاقات ہوگی،
اس کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے. بہت امیدیں وابستہ ہیں عمران خان کے اس دورہ امریکہ سے اور اس کو مثبت آغاز بھی کہا جا رہا ہے. پاک امریکہ تعلقات جو پچھلے 1.5-2 سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ سرد موری اور تعطل کا شکار تھے, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ برف دھیرے دھیرے پگھل رہی ہے. اور جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر عمران خان پہنچے ہیں امریکہ اور امریکہ کا یہ اسٹیٹ وزٹ کر رہے ہیں, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دورے میں عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا کچھ منوانے میں جو ہے وہ کامیاب رہتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنے کیا مطالبات عمران خان کے سامنے رکھتے ہیں اور اس پر عمران خان کیا اپنے مطالبات سامنے رکھتے ہیں یا کیا موقف اپناتے ہیں. یہ تو یقیناً ملاقات جب ہو جائے گی 1 on 1 اور اس کے بعد وفود کی سطح پر مذاکرات ہو جائیں گے, تو جب میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا تو اس کے بعد ہی پتہ لگے گا. لیکن بہرحال جب ملاقات ہوئی ہے, جو ریسیپشن دیا گیا ہے عمران خان کو, وہ بہت سی باتیں بتا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ عمومی طور پر مرکزی دروازے پر آ کر کم استقبال کرتے ہیں اور اگر استقبال کرتے بھی ہیں تو چہرے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے. اس بار ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مسکراہٹ کا اظہار کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بہت کم ہم نے دیکھا ہے کہ جب عالمی رہنماؤں کو ریسیو کرتے ہیں تو چہرے پر ان کے مسکراہٹ ہوتی ہے. آج ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جب انہوں نے عمران خان کو ریسیو کیا اور عمران خان کے چہرے پر بھی اسمائل تھی جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف بھی اسمائل شو کی اور ساتھ ساتھ جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی سامنے موجود تھے ان کو بھی ہاتھ لہرا کر ان کے جو نعرے تھے ان کا جو ہے وہ جواب دیا اور ان کو بھی اسمائل دی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی اس موقع پر کافی پرجوش نظر آئے ہیں. انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ گرم جوشی سے جو ہے وہ ویلکم کیا ہے. اور ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت یہ ملاقات جو انتہائی اہم ملاقات ہے, اس وقت سفارتی حلقوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی موضوع زیر بحث ہے تو وہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہے. اور علی صرف پاکستان میں ہی نہیں, اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. اگر ہم بات کریں ٹرمپ انتظامیہ کی تو انہوں نے بھی عمران خان کے دورہ وائٹ ہاؤس کو تعلقات بہتر بنانے کا موقع قرار دیا ہے. ٹرمپ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کا دورہ پائیدار شراکت داری اور تعاون کو مستحکم بنانے کا موقع ہے. امریکہ پاکستان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ تعلقات کی بہتری کے لیے دروازے کھلے ہیں اور انتہائی اہم ملاقات اسی سلسلے میں ہو رہی ہے جس سے نہ صرف پاکستانیوں کو امیدیں ہیں بلکہ جو سفارتی حلقے ہیں. اور اگر بات کریں کہ امریکہ میں بھی اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے. ٹرمپ انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر کی ملاقات میں خواتین کے حقوق, میڈیا کی آزادی, انرجی, ایگریکلچر اور تجارتی امور پر بھی بات چیت ہوگی, جبکہ ملاقات میں انسداد دہشت گردی پر بھی تبادلہ خیال ہوگا. ٹرمپ انتظامیہ نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ افغان امن میں پاکستان کی مدد کو سراہتے ہیں اور اسے تسلیم بھی کرتے ہیں. تو یہ ملاقات جس میں انتہائی اہم موضوعات جو ہے وہ زیر بحث ہیں جن پر بات چیت ہوگی, جس طرح سے کہ علی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جن کے پاس ایک فائل بھی تھی, ڈاکیومنٹس تھے, یقیناً جو ہے پریپریشن کے ساتھ پاکستان پہنچا ہے اور یقیناً جو ریزرویشنز ہیں جو باتیں ہیں وہ ڈسکس کی جائیں گی. بالکل, اس ملاقات سے پہلے بھی کافی جو ہے وہ عمران خان نے ملاقاتیں کی ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے امریکی سینیٹر لنزے گریہم سے بھی ملاقات کی. ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات سمیت دیگر امور پر اس موقع پر انہوں نے تبادلہ خیال بھی کیا اور ملاقات کے بعد انہوں نے ٹویٹ کی پھر کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کے درمیان ایک بڑی زبردست ملاقات وہ دیکھ رہے ہیں. امریکی سینیٹر لنزے گریہم نے ٹویٹ کیا ہے کہ دہائیوں بعد پاکستان اور امریکہ کے مذاکرات اثر نو شروع کرنے کا وہ کہتے ہیں کہ بہترین موقع ہے اور پاکستان اور امریکہ بے شمار تجارتی مواقعوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. پاکستان اور امریکہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے ذریعے یہ موقع حاصل کر سکتے ہیں. تو یقیناً امریکی حکومتی ایوانوں میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اثر نو جو ہے وہ ہونے چاہیے, بڑھنے چاہیے, بحال ہونے چاہیے. اور ہر صحافیوں کی ایک ٹیم بھی اندر موجود ہے. یقیناً جس طرح سے کہ مونا کاظم نے کہا کہ صحافی بھی اندر موجود ہیں اور جو سوال و جواب ہوں گے, جو صحافی اندر موجود ہوں گے ان کے جوابات دونوں رہنما دیں گے اور اس وقت وہ سوال و جواب کا جو سیشن ہے وہ جاری ہے. بالکل, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اس وقت وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں. 1 on 1 ملاقات کا سلسلہ جاری ہے. عمومی طور پر شائستہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب امریکی صدر کسی بھی عالمی رہنما سے 1 on 1 ملاقات کرتے ہیں تو اسی روم میں اکثر اوقات میڈیا کو بریفنگ دینے کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے جو بہت ہی قلیل وقت کے لیے ہوتا ہے. تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا بھی وہاں پر موجود ہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں پر موجود ہے, امریکن میڈیا بھی وہاں پر موجود ہے اس بہت ہی بڑی ملاقات کو کور کرنے کے لیے. اور یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان نے اس موقع پر جو گفتگو کرنی ہے, جو دونوں کے ذہنوں میں اس وقت سوالات ہیں یا جو باتیں ہیں کرنی ہیں دونوں ممالک کے درمیان ملاقات میں چیزیں ڈسکس ہونی ہیں, اس کو میڈیا کے سامنے جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. لیکن ابھی یہ ظاہر سی بات ہے بہت ہی
ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ابھی بتائی گئی ہوں گی. بہرحال دونوں رہنما جب تفصیل کے ساتھ ابھی بیٹھیں گے, مزید بات چیت آگے بڑھے گی, اور پھر وفود کی سطح پر جب مذاکرات شروع ہوں گے تو پھر بہت سی چیزیں کلیئر ہوں گی, جس کو یقینی بات ہے پھر میڈیا کو بھی اس سلسلے میں آگاہ کیا جائے گا. جی ہاں بالکل, دونوں رہنماؤں کے درمیان ون آن ون ملاقات اس وقت جاری ہے اور میڈیا سے مختصر گفتگو بھی کی جا رہی ہے, لیکن باقاعدہ طور پر جو گفتگو ہوگی, جو بات چیت ہوگی, اس سے میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا. جس طرح سے کہ ملاقات سے پہلے اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ ملاقات کس طرح سے ہوگی اور وزیر اعظم پاکستان ہاؤس سے کتنے بجے روانہ ہوں گے, کتنے بجے وائٹ ہاؤس پہنچیں گے اور کس طرح سے ان کا استقبال کیا جائے گا. یقیناً جو ون آن ون ملاقات ہو رہی ہے, وفود کی سطح پر جو ملاقات ہوگی, ان میں کن معاملات پر گفتگو ہوئی, کیا طے پایا ہے, یقیناً میڈیا کو بھی اس سے آگاہ کیا جائے گا. اس وقت دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات جاری ہے اور میڈیا بھی یہاں پر اندر موجود ہے, اور میڈیا سے جو مختصر بات چیت ہو رہی ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم عمران خان وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں, جہاں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان مذاکرات جاری ہے, بات چیت جاری ہے. آپ کو بتائیں کہ ان کے ہمراہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی موجود ہیں, اور اس وقت جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے, لیکن ساتھ ہی جو میڈیا کے سوال و جواب کا سلسلہ ہے علی, وہ بھی جاری ہے. بالکل, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس وقت وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں, اور دونوں رہنماؤں کے درمیان ون آن ون ملاقات کا سلسلہ جاری ہے. اور جیسے کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ 45 منٹ پر محیط ہوگی یہ ون آن ون ملاقات, اور اس کے بعد وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے. اور عمران خان کے لیے آج جیسے کہ ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ ضیافت کا اہتمام بھی کیا گیا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس موقع پر عمران خان کے ہمراہ ہی موجود ہوں گے. تو یقینی بات اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو آج اس ملاقات سے برف پگھلی ہے, جو پچھلے 1.5-2 سالوں سے سرد مہری تھی, اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات انتہائی نچلی سطح پر تھے, اب یقیناً وہ بحال ہونے جا رہے ہیں, اور اس کا اثر یقیناً پاک امریکہ تعلقات پر تو پڑے گا, ساتھ ساتھ اس خطے کی جو جیو اسٹریٹجک صورتحال ہے اس پر بھی پڑے گا, اور پاکستان کے جو بھارت کے ساتھ مسائل ہیں یقیناً اس پر بھی پڑے گا, کیونکہ بہرحال امریکہ چونکہ سپر پاور ہے اور وہ اس علاقے میں بھی ایک بڑا اسٹیک ہولڈر رہا ہے اور ہے, تو یقیناً بھارت کو قابو کرنے کے لیے بھی امریکہ یقیناً کچھ نہ کچھ رول ضرور ادا کرے گا اس ملاقات کے بعد. جی ہاں بالکل, اور دونوں سربراہان کے درمیان اس ملاقات کو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی تجدید کے حوالے سے ایک کوشش کہا جا رہا ہے, کہ ایک اچھی کوشش ہے کہ جو ایک سرد مہری آ گئی تھی, جو برف تھی وہ پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے, جس طرح سے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اپنا مقدمہ لڑیں گے اور جو جھک کر نہیں بلکہ سر اٹھا کر چلیں گے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کا مقدمہ کس طرح سے لڑتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی موجود ہے. اس کے علاوہ اس ملاقات میں آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد, معاون خصوصی برائے بیرون ملک مقیم پاکستانی ذوالفقار بخاری بھی اس وقت موجود ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ وفود کی سطح پر جب مذاکرات ہوں گے, وفود کی سطح پر جب بات چیت ہوگی تو اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جائے گا, لیکن باقاعدہ طور پر میڈیا کو بریف بھی کیا جائے گا. اس وقت انتہائی اہم اور بڑی ملاقات جاری ہے وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان, اور میڈیا کے سوالوں کے جواب بھی دیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان عہدہ سنبھالنے کے بعد صدر ٹرمپ کے درمیان یہ پہلی ملاقات ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان, اسی لیے انتہائی اہمیت کی حامل بھی ہے, کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جو امریکہ سے تعلقات تھے وہ انتہائی خراب ہو چکے تھے, لیکن اب اس میں ایک برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایک اچھی امید بھی نظر آ رہی ہے. بالکل, واشنگٹن میں بڑی بیٹھک لگ چکی ہے. وزیر اعظم عمران خان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ون آن ون اس وقت ملاقات کر رہے ہیں. یہ ملاقات جاری ہے, اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 45 منٹ کا دورانیہ بتایا گیا ہے کہ یہ ملاقات ون آن ون جاری رہے گی. اس موقع پر میڈیا کو بھی تھوڑا بہت ضرور آگاہ کیا گیا ہے, اور یہ منظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں گاہے بگاہے. یہ تو وہ منظر ہے جب وزیر اعظم عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے وائٹ ہاؤس پہنچے تھے, اور بذات خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو ریسیو کیا, اور اس کے بعد پھر وائٹ ہاؤس کے اندر لے گئے. شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پاکستان وہ بھی عمران خان کے ہمراہ تھے, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ون آن ون ملاقات شروع ہو گئی, جس کے تھوڑی دیر بعد ہی میڈیا کو بھی شارٹلی بریف کیا گیا ہے,
اور ابھی 1-on-1 ملاقات جاری ہے، اور آپ کو بتائیں کہ پہلے یہ 1-on-1 ملاقات 45 منٹ جاری رہے گی، جس کے بعد دونوں رہنما جو ہے وفود کی سطح پر بھی مذاکرات کریں گے۔ پاکستان کی جانب سے اطلاعات یہی موصول ہو رہی ہیں کہ بارڈر مینجمنٹ کا معاملہ ضرور اٹھایا جائے گا، ساتھ ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی کوشش کی جائے گی امریکہ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس سلسلے میں امریکہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ FATF میں جو اس وقت گرے لسٹ میں پاکستان کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے، اس کی تلوار کو بھی ہٹانا ہے، گرے لسٹ سے بھی پاکستان کو نکلنا ہے۔ پاکستان نے بے پناہ اقدامات کیے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات عمران خان، جیسے کہ ہم اپنی اس ٹرانسمیشن میں مسلسل کہہ رہے ہیں اور تجزیہ کار بتا رہے ہیں کہ اب کی بار ایک نیا پاکستان ہے جو یقیناً امریکہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ماضی میں اگر بات کریں تو حکومت اور پاکستان کے اداروں کی سوچ الگ الگ ہوا کرتی تھی، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، لیکن اب کی بار چاہے سول حکومت ہو یا پھر ادارے ہوں، وہ ایک سوچ رکھتے ہیں، ایک پیج پر ہیں۔ تو یقیناً آج بہت ہی منفرد، بہت ہی الگ پاکستان جو ہے وہ عالمی طور پر نظر آئے گا، اور امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں نظر آئے گا، امریکی صدر کے سامنے نظر آئے گا، اور پاکستان کے جو خدشات ہیں، پاکستان کے جو مطالبات ہیں، پاکستان کے ساتھ امریکہ کے جو بھی مسائل رہے ہیں وہ آج بھرپور طور پر ڈسکس ہوں گے۔ اور عمران خان کہہ چکے ہیں کہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں، یعنی کہ آج کی جو ملاقات ہے وہ یقیناً آنے والے دنوں کے لیے جو ہے وہ مثبت پیغام لے کر آئے گی۔ اور عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ اب یقیناً یہ جب ملاقات ہو جائے گی، 1-on-1 ملاقات ہو جائے گی، اور اس کے بعد وفود کی سطح پر مذاکرات ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پتہ لگے گا کہ کن کن امور پر دونوں رہنماؤں نے ڈسکشن کی ہے۔ اور اس ملاقات کے دوران امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کو انتہائی خوشگوار دیکھ رہا ہوں، اور امید ہے ملاقات کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید بہتری بھی آئے گی۔ تو اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن عاصمہ شرازی۔ عاصمہ، انتہائی اہم ملاقات، بڑی ملاقات جس سے کافی توقعات ہیں اس وقت جاری ہے، آپ کیا کہیں گی؟ جی بالکل، اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ جو سرد برف جمی ہوئی تھی دونوں ملکوں کے درمیان، سرد مہری تھی، اس کا ایک خاتمہ ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بہت سارے اور جو پہلو ہیں جو کافی دنوں سے، کافی عرصے سے مسنگ تھے، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ مثلاً یہ کہ ٹریڈ کے حوالے سے، مثلاً یہ کہ FATF کے حوالے سے جو پاکستان کے اوپر سر پہ تلوار لٹک رہی ہے، اور جس طرح سے IMF کی شرائط ہیں جو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو ضرور بات کرنا ہوگی۔ دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ کے افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ جو توقعات ہیں، اور جس طرح سے امریکہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے ایک فوجی واک آؤٹ یہاں سے کرے اور یہاں سے جائے علاقے سے، یہ بھی بہت اہم ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلی جو 1-on-1 ملاقات ہے 40-45 منٹ کی، اس کے اندر تو افغانستان اور خطے کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر کافی غور و فکر رہے گا، اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی بات چیت ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کا انٹرسٹ یہی ہے کہ خطے کے اندر پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ہندوستان اور پاکستان کے، وہ بھی بہتر ہوں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا یہ دیکھنا کہ اس حوالے سے کیا ہوگا، اس معاملے پہ کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جو اس کے بعد میٹنگ ہے جس میں آرمی چیف بھی موجود ہوں گے، اور کمیٹی کے اندر کے مختلف لوگوں کے ساتھ جو بائی لیٹرل ملاقات ہوگی، اس کے اندر بھی بہت سارے معاہدے، ایگریمنٹ اور جو چیزیں ہیں وہ انڈر ڈسکشن آئیں گی۔ لیکن انیشلی یہ میرا خیال ہے ایک بریک تھرو ہے، بہت بڑا خود یہ ملاقات جو ہے ایک بریک تھرو ہے۔ ٹھیک ہے، بڑا بریک تھرو ہے، اور ملٹی ڈائمینشنل ایشوز پر بات ہوگی۔ عاصمہ شرازی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اینکر پرسن غریدہ فاروقی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غریدہ، آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ 1.5 سے 2 سال کی جو سرد مہری تھی آج وہ ختم ہو گئی ہے، ایک نیا پاکستان آج امریکی صدر کے سامنے وزیر اعظم عمران خان رکھیں گے۔ پہلے تو یہ بھی بتائیے گا اس مجموعی صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں، اور یہ جو ٹرمپ اور عمران خان جو ہی ملے، مصافحہ ہوا اور انتہائی خوشگوار انداز میں ہوا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں، میں پہلے بھی گزارش کر چکی ہوں کہ کئی دہائیوں پر محیط ہیں، اور ان میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں دونوں ملکوں کے، جس میں امریکہ ڈومینیٹ کرتا ہے، اس کے مفادات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ امریکہ کے مفادات اگر اس خطے میں پاکستان کے ساتھ ہائی سٹیک پہ ہوتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ بڑا اچھا، بڑا گرم جوش، بہت لو کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور اگر مفادات کہیں پورے نہیں ہو پاتے یا مقصد نکل پاتا ہے تو پھر ایک ذرا ڈاؤن فال آ جاتا ہے تعلقات میں، اور اتنی گرم جوشی تعلقات میں نہیں رہتی۔
इस वक्त अमेरिका की मजबूरी है कि उसे अफगानिस्तान में जो जंग वो गुज़श्ता एक दहाई से ज्यादा के अरसे से हार रहा है, अपने कई फौजियों को वो वहां पर जाया कर चुका है, उनकी जानें, अपने कई अरबों डॉलर वो वहां पे झोंक चुका है, तो अब उसे अफगानिस्तान से निकलना है और उसे ये जंग किसी न किसी सूरत कामयाब करके दिखानी है, कम से कम इस सूरत हाल में कि मजीद कोई नुकसान किए बगैर वो अपने फौजियों का इनखला कर ले अफगानिस्तान से, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक बहुत कलीदी किरदार है और अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज तक लाने में सबसे पहले जो पहल की थी वो पाकिस्तान ने ही की थी। तो इस वक्त वो मोड़ है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में जहां अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान की जरूरतों पर मैं बाद में बात करती हूँ। इस वक्त चूंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है तो ताल्लुकात में आपको गर्मजोशी भी नजर आएगी और ताल्लुकात आपको बेहतरी की तरफ जाते हुए भी नजर आएंगे। पाकिस्तान की जरूरत एक तो हमारी मुआशी इमदाद जरूरत है, फौजी इमदाद हमारी जरूरत है, FATF का मामला है, भारत के साथ हमने अपना जो वजन है वो अमेरिका को अपने पलड़े में डाल के हमने भारत को ज़ाहिर नीचा दिखाना है, वो हमारे एक वो भी ताल्लुकात की इंटरनेशनल रिलेशंस की जरूरत पड़ती है। तो ये चंद एक चीजें हैं जो कि पाकिस्तान की जरूरियात हैं, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात होने तो आइडियली बराबरी की सतह पे चाहिए, लेकिन अमेरिका सुपर पावर है तो हमें रियलिस्टिकली देखना पड़ेगा कि अमेरिका हमसे डिमांड इस मुलाकात में ज्यादा करेगा। वो डिमांड क्या हो सकती है? वो अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों का इनखला जल्द अज जल्द और बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस पूरे पीस प्रोसेस को जिसकी अगली बैठक 1-2 हफ्तों में होने जा रही है, उसको कंक्लूजन की तरफ पाकिस्तान के ले जाने में अमेरिका मजीद डिमांड कर सकता है। अमेरिका डिमांड कर सकता है कि जो कलदम तंजीमें जिनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, जिनके खिलाफ हो गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए, वो सिर्फ आई वॉश ना हो। उन कलदम तंजीमों में बहुत सी ऐसी भी शामिल हो सकती हैं जिन पे भारत को भी एतराजात हैं, मसलन हाफिज सईद का मामला, उनकी गिरफ्तारी का मामला। तो ये चंद बुनियादी निकात हैं। पाकिस्तान की जरूरत मैंने पहले आपको बता दी। अब आ जाए जो आपने सवाल का दूसरा हिस्सा किया था कि ये मुलाकात जब हुई, ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान को ओहदा संभाले 1 साल हो गया है और सदर ट्रंप के जाने में, यानी कि अमेरिका में अगला इलेक्शन होने में 1 साल बाकी है। सदर ट्रंप के तो 3 साल बाद ये मुलाकात हो रही है, लेकिन इमरान खान अपनी वज़ारत उज़्मा का 1 साल मुकम्मल कर चुके हैं और अगले दौर के लिए अमेरिका में कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ही अगली मुद्दत के लिए भी मौजू तरीन और फेवरेट तरीन उम्मीदवार हैं, क्योंकि अमेरिका की इकॉनमी को उन्होंने जहां तक खड़ा कर दिया है तो इसका तसलसल होना चाहिए। अब जो आपने हैंडशेक देखा है मुझे बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि न सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक हाथ से मुसाफिहा किया, बल्कि अपना जो बायां हाथ है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथ के ऊपर रख के दबाया, यानी कि गर्मजोशी से दोनों हाथों से उन्होंने मुसाफिहा किया। फिर उसके बाद 2 दफा उन्होंने स्लाइटली टच किया वज़ीर आज़म इमरान खान के बाजों को, जो कि एक आप कॉर्डियल, एक गर्मजोशी की अलामत होती है कि आप किसी से बात करते करते एहतराम के साथ या अपनी मोहब्बत या अपनी दोस्ती शो करने के लिए आप उसके बाजों को टच करते हैं गुफ्तगू में। तो वो 2 दफा प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया। मुस्कुराहटें बहुत अच्छी थी, बॉडी लैंग्वेज दोनों की इस वक्त बहुत रिलैक्स्ड है और बड़ी जैसे वो एक स्पेकुलेशन की जा रही थी कि जी जो शेख रशीद ने भी कहा था कि अल्लाह खैर करे, इमरान खान और ट्रंप का मिजाज एक जैसा है और अमेरिकन मीडिया भी, इंटरनेशनल मीडिया भी लिख रहा था कि दोनों रहनुमा ऐसे हैं कि जो सिफारती प्रोटोकॉल्स का लिहाज नहीं करते, जो कि कन्वेंशनल नहीं हैं, अनकन्वेंशनल हैं अपनी बॉडी लैंग्वेजेस में, अपनी थॉट प्रोसेस में, और किसी भी वक्त मतलब ब्लंट हैं, ओपन हैं, कैंडिड हैं, नहीं हैं, जो दिल में होता है वो जुबान पे आ जाता है। तो उन सब खदशात को लेने के साथ साथ हमें जो इस वक्त दोनों रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है वो रिलैक्स नजर आ रही है। खासतौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत रिलैक्स हैं। इस वक्त चल रही है ये 1-on-1 मुलाकात जो कि 30, 40, 45 मिनट जो है वो जारी रहेगी। इसके बाद आर्मी चीफ की मौजूदगी, DG ISI की मौजूदगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 2-3 ऐसे मामलात हैं कि जो जिन पर हम अभी बात कर सकते हैं। बाकी मामलात के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कोई मुश्तरका एलामिया आता है या प्रेसिडेंट ट्रंप की एक रिवायत। मुझे एक गुजारिश करने दीजिए आखिरी, कि प्रेसिडेंट ट्रंप की रिवायत है कि वो अपने काउंटर पार्ट
یا حکمرانوں سے، ریاست کے حکمرانوں یا ملکوں کے حکمرانوں سے ملنے کے بعد مشترکہ باہر آ کے میڈیا ٹاک کرتے ہیں. تو دیکھنا ہوگا کہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ اور عمران خان باہر آ کے مشترکہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا مشترکہ اعلامیہ آتا ہے یا نہیں آتا. اس کے علاوہ میری تو خاص طور پر نظر رہے گی کہ اس ملاقات میں کشمیر کے مسئلے پر بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے غریدہ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. منیزہ جہانگیر نے ہمیں جوائن کیا ہے. منیزہ، ڈو مور کے نعرے تو ہم سب کو ہی یاد ہیں، اور طالبان امریکہ مذاکرات کا کہا جا رہا تھا. پاکستان تو پھر بھی مذاکرات کی ٹیبل پر لے آیا، لیکن اب امریکہ ہم سے کیا مانگے گا، ہم سے کیا چاہے گا؟ دیکھیے، یہ جو ملاقات ہے اس کا سینٹر پیس افغانستان ہوگا، یہ ہم سب کو معلوم ہے. اس وقت جو امریکہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو یہاں پہ طالبان رہ رہے ہیں اور عارضی طور پہ رہ رہے ہیں، ان کو وہ باور کروائے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان کے اوپر پریشر ڈالے کہ وہ افغانستان کی جو دیگر گروپس ہیں ان کے ساتھ بات کرے اور جو افغان حکومت ہے ان کے ساتھ بات کرے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ماضی کے اندر، حال ہی کے اندر صدر اشرف غنی کا یہاں پہ پاکستان میں ایک اہم ترین دورہ ہوا. ان کو ہماری عسکری اور سیاسی قیادت دونوں نے ان کا خیر مقدم کیا، جبکہ پہلے پاکستان کا موقف یہی تھا کہ صدر اشرف غنی وہ اثر و رسوخ نہیں رکھتے یا وہ انفلوئنس نہیں رکھتے جو ایک صدر کو رکھنا چاہیے، کہ وہ ایک کابل کے میئر صرف رہ گئے ہیں. تو یہ ہمارا ایک موقف تھا، مگر ہم نے پھر بھی صدر اشرف غنی کو یہاں پہ ویلکم کیا. اور جو افغانستان کے اندر ان کی اپنی اندرونی اختلافات تھے ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم نے وہاں کے صدر کو ویلکم کیا، جن کے ہمیشہ سے پاکستان کی طرف سے یہ رویہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ دہشت گرد گروہوں کو کی مدد کرتا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر بھی یہ ملاقات جو ہے یہ اس طرح طے پائی ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاک افغانستان جو اسپیشل انوائے ہیں خلیزاد، وہ کوئی 9 دفعہ پاکستان آ چکے ہیں، اور ان کا ایک بیان بھی آیا جہاں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے طالبان کے ساتھ مذاکرات میں میری کافی مدد کی ہے. اس لیے اس دورے کے پیچھے بہت سارے بیک چینلز ہوتے رہے ہیں، بہت ساری پیش رفت ہوتی رہی ہے، جو اب جا کے اس دورے کے نچوڑ کے اندر نکلے گا. ٹھیک ہے. اچھا غریدہ، اب ذرا آپ کی طرف آؤں گا. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آج کی ملاقات سے جو ہے وہ تعلقات میں بہتری آئے گی. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ بہتری کتنے دنوں میں آ جائے گی اور کس ٹائپ کی بہتری آئے گی؟ دیکھیے، وزیر اعظم عمران خان اور کا اپنے اندر ایک بہت امریکہ تعلقات میں باوجود آ رہا ہے کہ اس ملاقات ارینج کروانے میں کچھ دیگر ملکوں کا ہاتھ ہے، جس میں خبر آ چکی ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی اپنے کانٹیکٹ استعمال کیے. لیکن بہرحال یہ ملاقات اب ہو گئی ہے. اور اس سے پہلے آپ نظر رکھیں کہ سینیٹر لنزے گراہم کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انتہائی قریبی ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اور ان کی پارٹی کے انتہائی اہم پالیسی میکرز میں سے ایک ہیں، اور وہ عمران خان کی شخصیت سے، ان کے ویژن سے بہت متاثر ہیں. اور جب وہ پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے تھے وہ تب بھی اس خواہش کا اظہار کر چکے تھے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ عمران خان سے ملے تو ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو امیج ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، وہ تبدیل ہو سکتا ہے. تو آج یہ ملاقات ہو گئی ہے. مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پریزیڈنٹ ٹرمپ کو قائل کریں گے کہ پاکستان ایک نیا پاکستان کس طرح سے ہے، پاکستان کا آگے بڑھنے کا ویژن کیا ہے، پاکستان کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ویژن کیا ہے اور اسٹریٹجی کیا ہے، پاکستان کا آگے معاشی سمت کی طرف اسٹریٹجی کیا ہے، اور خاص طور پہ جو پاکستان کی چین کے ساتھ ایک بہت کلوز اپروکسیمیٹی ہے، جو کلوزنس چائنا کے ساتھ بڑھ رہی ہے. ظاہر ہے اس پہ امریکہ کو تحفظات تو ہیں، اور اس وقت امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک ٹریڈ وار بھی چل رہی ہے. تو ظاہر ہے اس میں پاکستان کو کہیں نہ کہیں امریکہ کو مطمئن کرنا ہوگا. اب آپ نے پوچھا کہ کتنے دنوں میں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ملاقات ختم ہو اور اس کے ساتھ ہی امریکہ سے دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں اور پاکستان میں آ کے اترنا شروع ہو جائیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے. امیڈیٹ تو اس وقت فوکس، جیسا کہ سب کہہ رہے ہیں، کہ افغان پیس پروسیس ہے.
تو اس میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی اور افغانستان میں سکون آئے گا تو پاکستان کا بارڈر محفوظ ہو جائے گا. پاکستان کا جو مغربی بارڈر ہے, پاکستان کی جو مغربی سمت ہے, فاٹا میں ابھی الیکشنز ہوئے ہیں, خیبر پختونخوا اوور آل جو سچویشن ہے سابقہ فاٹا, اس کی صورتحال بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. ڈی آئی خان میں آپ نے دیکھا کل ہی ایک خودکش دھماکہ ہوا جس میں پہلی بار ایک نوجوان لڑکی خودکش بامبر سامنے آئی ہے. تو پاکستان کے لیے یہ جو دہشت گردی کے مسائل ہیں وہ افغان امن عمل کے مکمل ہونے سے بہت حد تک کم ہو جائیں گے. ایک تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہمیں نظر آئیں گی, جو بہتری پاک امریکہ تعلقات میں نظر آئے گی, وہ آہستہ آہستہ ہمیں نظر آئے گی. اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات میں کتنا طے کیا کچھ ہوتا ہے, کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ہوتا ہے, یا پاکستان نے صرف دینا ہی ہے, پاکستان نے صرف ڈو مور ہی کرنا ہے, کیونکہ پاکستان کے لیے جو بڑا ایک پوائنٹر ہوگا وہ یعنی یہ تبدیلی جو ہے افغانستان میں امریکی لاہ عمل کی تبدیلی ہوگی. غریدہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا, منیز جہانگیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیز, جس طرح سے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ملاقات ہے, یہ جو تبدیلی ہے, افغان امن عمل کو امپورٹنس دی جا رہی ہے, اور یہ تبدیلی جو ہے افغانستان میں امریکی لاہ عمل کی تبدیلی کہا جا رہا ہے. کشمیر کا جو مدعا ہے کیا اسے اٹھایا جائے گا؟ دیکھیے, کشمیر کا جو ایک مسئلہ ہے اس کو پاکستان کی قیادت نے ہمیشہ اٹھایا ہے, چاہے وہ اقوام متحدہ میں ہو ملیحہ لودھی کی ذریعے, یا کہ وہ کوئی باہمی تعلقات کے نتیجے کے اندر ہو. مگر بھارت کا ہمیشہ سے یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ہندوستان کا. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود رہیے گا منیز جہانگیر آپ بھی, اور غریدہ فاروقی آپ بھی. اس وقت وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, برف پگھل گئی ہے پاک امریکہ تعلقات میں جو تھی, عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات جاری ہے, کیسے دیکھتے ہیں, حکومت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ جو لنزے گراہم ہیں امریکہ کے ریپبلکن سینٹر اور سینیٹر, انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ٹویٹ کی ہے وہ پورا احاطہ کرتی ہے اس وقت امریکن سوچ کی. انہوں نے جو اپنی جو میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب سے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ گریٹ میٹنگ ود دا پرائم منسٹر آف پاکستان, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک موقع ہے امریکہ کے لیے ڈیکیڈز میں کہ بیسٹ اپرچونٹی ان the decades to have a beneficial strategic relationship with the US. This will help us secure Afghanistan and the region in the long term. یہ لنزے گراہم نے کہا ہے کہ جو امریکہ کے لیے بہت اپرچونٹی ہے کہ لانگ ٹرم میں اپنا ریلیشن شپ اس ریجن میں اپنے سیکیور کرے, اور لانگ ٹرم میں افغانستان کو سیٹل کرنے کی بات کرے. یہ اس سے ایک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ کن ٹرمز میں سوچ رہا ہے. ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو فوجی لیڈرشپ ہے وہ بھی گئی ہے. امریکہ میں ویسٹ میں ہمیشہ اس کو ڈوئل لینڈ کے ساتھ دیکھا جاتا تھا کہ امریکی سول لیڈرشپ اور سوچ رہی ہے اور فوجی لیڈرشپ اور سوچ رہی ہے. اب اس میٹنگز کے نتیجے میں جو ہوگی ان کو